شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 561 ہجری. کوئی ان کو 11ویں والا پیر کہتا ہے، کوئی غوث اعظم کہتا ہے، کوئی صرف سادہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے. بہرحال ایک مشہور عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر. فتوح الغیب ان کی کتاب ہے، جس کے اوپر پوری یعنی اس میں سے اقتباسات لے کے نا، تو وہ گولڈے والے جو تھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے الجواہر التوحیدیہ. وہ کتاب آپ ضرور خریدیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی. اس میں انہوں نے فتوح الغیب کے حوالے دیے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی جو توحید کے اوپر کتاب ہے. وہ کتاب اتنی سخت توحید بیان کرتی ہے کہ یہ تو کہیں گے یہ وابیوں والی کتاب ہے. اور وہ کتاب اتنی زبردست ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہوئی ہے. امام ابن تیمیہ نے فتوح الغیب کی شرح لکھی ہے، اور انہوں نے شرح میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کرامات ہیں یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی وہ بزرگ ہیں جن کو امام ابن تیمیہ بھی بزرگ مانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ انجینئر مرزا کے منہ سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف سن رہے تھے کہ ان کی کئی لکھی ہوئی کتابیں، ان میں سے ایک کتاب فتوح الغیب، جس میں بڑی کمال کی توحید بیان کی گئی ہے. ایسا لگتا ہے کسی وہابی نے یہ کتاب لکھی ہے. یہ تو وہ اچھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو تھے یہ حسنی حسینی سید تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے تھے. اور ان کے دور کے جو اولیاء اور علماء تھے انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ یہ ولیوں کے سردار ہیں، اپنے دور کے ولیوں کے سردار رہے ہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کی کرامات وہ تواتر کی حد تک تھیں، یعنی جس پر امت کا اجماع ہو. اتنے لوگ ان باتوں کو ذکر کرنے والے تھے کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا یہ عقلاً محال ہو، اسے تواتر کہتے ہیں. اور انجینئر مرزا خود یہ مان رہا ہے. پھر ابن تیمیہ جو وہابیوں کا امام ہے، خود اس نے فتوح الغیب کی شرح لکھی. ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر امت کا اجماع ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. وہابی بھی انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں، شیعہ بھی، دیوبندی بھی، اور جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ سب کے سب حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. امت کا اجماع ہے ان کی ولایت پر. اب انجینئر مرزا پہلے تو یہ سب چیزیں مانتا تھا، لیکن جب اس کے دل میں بغض آ گیا تو یہ اپنی ہی کی ہوئی باتیں ساری بھول گیا. اس کی میموری لاس ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پہلے کیا بولتا تھا، اب کیا بول رہا ہوں، امت میری منافقت پر بات کرے گی یا نہیں. تو انجینئر مرزا کا اب دوسرا رخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو پھر شیخ عبد القادر کی ولایت کیا آپ انکاری ہیں یا اقراری ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا حدیث کے علم سے کیا لینا دینا بھائی؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اہل سنت تو اس پہ متفق ہے نا. نہیں، یہ تو ٹاپک نہ ہوگا. شیخ عبد القادر جیلانی بھائی نبی الاسلام کی وفات کے 500 سال بعد آئے. ان کے لیے انہوں نے تو دین میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا. نہیں، میں بات وہ باپا جانی تھے اپنے زمانے کے. ہاں ظاہر ہے انہوں نے دین کو کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. بتائیں عبد القادر جیلانی نے امت کو کیا دیا ہے؟ کوئی ایک چیز بتائیں کہ یہ انہوں نے امت کو دیا ہے، ایک یونیک کام کیا ہے. کہاں امام بخاری اور کہاں یار یہ اپنے زمانے کے باپا جانی. صحیح، ٹھیک ہے مانتے ہیں ہم باپا جانی ہوں گے، دین کے لیے کوئی کنٹریبیوشن